السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی شخص درود پڑھنا چاہے تو سب سے افضل درود کون سا ہے؟ سب سے آسان اور سب سے چھوٹا درود کون سا ہے؟ کون سا درود ہمیں پڑھنا چاہیے اور اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ یہ تمام باتیں ہم سمجھنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ بہت ہی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بھی اور فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرتے ہیں، تو اے مسلمانوں آپ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود اور سلام پڑھتے رہا کرو۔ یہ قرآن کریم کی آیت کا مطلب ہے، اور بہت سے احادیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس شخص پر 10 بار رحمتیں نازل فرمایا کرتے ہیں۔ تو خیر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا یہ جو ہے بہت بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے، اور جب وقت جمعہ کا ہو، دن جمعہ کا ہو، تو اس کی فضیلت اور اس کا جو ثواب ہے اور بھی زیادہ بڑھ جایا کرتا ہے۔ اس لیے ہر ایک مسلمان کو جمعہ ہو یا جمعے سے الگ کوئی اور دن ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر دن میں ضرور 100 یا 200 مرتبہ درود پڑھنا چاہیے۔ یہ بہت بڑے ثواب کی بات ہے، اور اگر جمعے کا دن ہو تو اس میں اور زیادہ تعداد اس کی بڑھا لی جائے، اس کی کثرت اور زیادہ کر لی جائے تو اور زیادہ خوش نصیبی کی بات ہے۔ باقی کون سا درود پڑھنا سب سے زیادہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ سب سے زیادہ بہترین درود وہی درود ہے جو آپ اور ہم اپنی نماز میں پڑھا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث کی روشنی میں یہ درود سب سے افضل ہے، سب سے بہتر ہے۔ یوں تو اور بھی بہت سارے درود ہیں جس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارک ہے، اس میں دوسرا درود آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اس کے علاوہ اگر آپ صرف اتنا کہہ لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بھی ایک درود ہے۔ اس کے علاوہ ایک درود ہے اللہم صلی علی محمد، صرف آپ اتنا کہہ لیں تو یہ بھی ایک درود ہے۔ تو درود جو بھی آپ پڑھنا چاہیں، جو آپ کو آسان لگے وہ درود آپ پڑھ سکتے ہیں۔ باقی اگر سوال یہ ہو کہ سب سے افضل درود کون سا ہے تو وہی درود ہے جس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں، یا جس کو آپ اور ہم اپنی نماز میں پڑھا کرتے ہیں۔ باقی اسی کے ساتھ ایک مسئلہ اور سمجھ لیجئے، بہت سے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ بلا وضو درود نہیں پڑھنی چاہیے۔ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ادب کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجیں تو وضو کی حالت میں ہوں، پاک ہوں، اچھے اور صاف ستھرے حالات میں ہوں، بہتر اور افضل یہی ہے۔ لیکن اگر آپ کسی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے وضو نہیں کر پا رہے ہیں تو نہ پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ بلا وضو ہی درود پڑھ لیا کریں، اس کی بھی اجازت ہے۔ باقی ناجائز اور حرام نہیں ہے، خلاف ادب ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جب آپ درود پڑھیں تو وضو کی حالت میں ہوں، بلا وضو بھی اگر آپ درود پڑھ لیں تو یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، یہ بھی ثواب کی بات ہے، یہ بھی خوش نصیبی کی بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔